قدیم زمانے سے ہی ہندوستان میں مختلف مذہبوں اور فرقوں کے ماننے والے رہتے آئے ہیں، اور ان سبھی میں آپسی میل جول اور بھائی چارہ بڑھانے کے لیے سنتوں اور پیر و فقیروں نے وقتاً فوقتاً اپنی اپنی خدمات انجام دیں۔ ایسے سنتوں میں سنت روی داس جی کا نام اہم ہے، جنہوں نے اپنی تصنیف کے ذریعے سماج میں پھیلی برائیوں کو دور کرنے میں خاص خدمات انجام دیں۔ گرو روی داس جی کی جائے پیدائش کاشی یعنی بنارس ہے، جس کو آج وارانسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 1433 میں روی داس جی پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں ایک دوہا بھی مشہور ہے: 14 سے 33 کی ماغ سودی پندراس، دکھیوں کے کلیان ہت پرگٹے سری روی داس۔ کہا جاتا ہے کہ گرو روی داس نے سادھو سنتوں کی صحبت میں کافی میل جول اور دنیاوی علم حاصل کیا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ جوتے بنانے کا کام ان کا خاندانی پیشہ تھا، جس کو انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا۔ وہ اپنا کام پوری لگن سے کرتے اور اس کے ساتھ ہی کام کو اپنے وقت پر کرنے میں بہت دھیان دیتے۔ سادھو سنتوں کی مدد کرنے میں ان کو ایک اطمینان اور سکون ملتا تھا۔ ان کے اس مزاج کی وجہ سے ان کے والدین ان سے خوش نہیں رہتے تھے۔ اس لیے روی داس جی اپنی بیوی کے ساتھ الگ ایک گھر بنا کر رہنے لگے اور اپنا سارا وقت اپنے کام کاج اور سادھو سنتوں کی صحبت میں بتانے لگے۔ روی داس جی نے اونچ نیچ اور چھوا چھوت کے خیالات کو بے معنی بتایا۔ ایشور کے نام پر جو فساد کیے جاتے ہیں ان کی مذمت کی ہے، اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا پیغام دیا۔ گرو روی داس جی کا عقیدہ تھا کہ سچی عبادت وہی ہے جس میں سچائی اور پر اخلاق میل جول ہو۔ روی داس جی کی شیریں زبانی اور نرم لہجہ جس سے سننے والوں کے دل پر گہرا اثر پڑتا تھا۔ وہ خود ہی بھجنوں کی تخلیق کرتے اور پوری عقیدت کے ساتھ لوگوں کو سناتے۔ ان کا ماننا تھا کہ رام، رحیم، کرشن، کریم اور راگھو وغیرہ یہ سب ایک ہی مالک کے نام ہیں جو اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے۔ وہ کہتے کہ چاہے وید، قرآن یا پران ہوں، ان سبھی کتابوں میں ایک ہی ایشور کی تعریف اور ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ میل جول اور برتاؤ سے یہ ثابت کیا کہ انسان اس بات سے عظیم نہیں کہلاتا کہ اس کا کاروبار کیا ہے یا اس کی پیدائش کس گھرانے میں ہوئی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق اور خدمت خلق سے ایشور کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے بھجن، اونچے خیالات اور نصیحتوں سے لوگوں کے سارے شک و شبہات دور ہو جاتے، اور اس طرح دھیرے دھیرے لوگ ان کے قریب ہوتے گئے۔ کچھ سمجھدار اور غور و فکر کرنے والے لوگ ان کی شاگردی میں بھی آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ میرا بائی بھی ان کے جذبہ عقیدت سے متاثر ہو کر ان کی شاگردہ بن گئی تھیں۔ روی داسیہ دھرم، جو کہ گرو روی داس جی کی تعلیمات پر مبنی ہے اور جس کی شروعات 21ویں صدی میں سکھ دھرم سے ہوئی، گرو روی داس جی کے پد گرو گرنتھ صاحب میں بھی ملتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ روی داس جی 126 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق سے جا ملے۔ روی داس جی کی پیدائش کا دن اتر پردیش کے سیر گووردھن گاؤں میں ہر سال منایا جاتا ہے۔